آیت کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے آپ جتنے بھی حضرات ہیں ہم اپنے عقائد و نظریات کی اس آیت سے ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک لقب حضور کا امی بھی ہے، جس میں اس پرآشوب دور میں لوگوں کے بالخصوص کلمہ گو مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے کہ حضور معاذ اللہ ان پڑھ تھے، حضور ان پڑھ تھے۔ یہ جی امی کا معنی ان پڑھ ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت پر غور کریں، علماء موجود ہیں، اگر میں غلطی کروں تو میں اس چیز کی آرزو رکھتا ہوں کہ میری وہ اصلاح فرمائیں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب ان پڑھوں میں رسول کا آنا کتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ حضور ہی معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ تو اگر حضور ان پڑھ تھے تو یہ اعزاز نبوت لے کر امت کی ہدایت کے لیے کیسے بھیجے گئے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں اپنا رسول مبعوث فرما، اور اس کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی تعلیم اور دانائی کا علم سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک، قرآن کا علم اور دانائی کا علم سکھائے۔ اگر حضور معاذ اللہ ان پڑھ ہیں تو یہ قرآن اور دانائی کا علم کیسے سکھائیں گے؟ اور اس کے بعد یہ نبی کی دعا تھی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے انہی کے الفاظ میں، الفاظ اللہ پاک کے اپنے ہیں، مضمون اسی کا اپنا ہے، لیکن اس نبی کی دعا کی ترجمانی فرمائی۔ نبی نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما، اس کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو پاک کرے۔ یہ نبی کا ایک ان کی دعا تھی، استدعا تھی کہ وہ ترتیب دیکھیں، چونکہ میں شاید آپ نہ سمجھ سکیں، علماء موجود ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، لیکن ترمیم کے ساتھ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے بڑی عظمت والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ،
جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب اور حکمت کی دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ترتیب دیکھیے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتیں بھی سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، پھر ان کو پاک کرے۔ یہ نبی کی دعا تھی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ قرآن کی آیتیں سنائے اور پاک کرے، پاک کرنے کے بعد پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، کیونکہ جب تک برتن پاک نہ ہوگا اس میں آپ پاک چیز ڈال ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پڑھنے سے انسان پاک ہوتا ہے، قرآن کسی کو پاک نہیں کرتا، قرآن والا پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں تو تھی یہ دعا کہ پہلے آیتیں پڑھ کر سنائے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے، بعد میں پاک کرے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ نبی کی دعا ہے، اس کو تذکرہ اس کا ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ مت سمجھو کہ قرآن پڑھنے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ میرے بھائی، عیسائی، یہودی اور سکھ بھی جو اپنی سکھ گرنتھ پڑھنے کے بعد ہماری قرآنی آیات کو وہ یاد کر کے ان کے حوالے بھی دیتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ ایک سکھ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو گیا؟ عیسائی ہمارے قرآن کے حوالے دیتے ہیں، کیا سمجھیں گے وہ پاک ہو گیا؟ یہود و نصارہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، بلکہ الحمدللہ میں ایک دنیاوی ایک مثال اور ثبوت دیتا ہوں جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر گھر میں کیبل ہے۔ میں نے دیکھا ایک بس کے اندر، ٹی وی کے اندر، کہ ایک ہندوستان کا فنکار ہے، اداکار ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے سرخ رومال باندھ کر، اور وہ پوری نیت کرتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، آگے کل پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، یہ ساری وہ نماز جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری باواز بلند پڑھتا ہے، تو کیا کہیں گے وہ مسلمان ہو گیا؟ کیونکہ سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص قرآن کی ایک سورت ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پاک کرتا ہے، پہلے پاک کر کے، دل پاک کر کے پھر قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن اور حکمت کی تعلیم وہ کیسے دے گا جو خود معاذ اللہ ان پڑھ ہے اور نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے؟ تو یہ امیین کا معنی ہے ان پڑھوں میں اپنا رسول ہم نے بھیجا ہے، یعنی امت ان پڑھ تھی، حضور کے آنے سے پہلے کفر کا اندھیرا تھا، جہالت زوروں پر تھی، لوگ کوئی آگ کی پرستش کرتے تھے، کوئی بتوں کی پرستش کرتے تھے، کوئی سورج کو دیکھ کر ان کو خدا مانتے تھے۔ ایسے جو ہے جہالت کے کفر کی تاریکی میں حضور کا ظہور ہوا، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو پاک کیا۔ پاک کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کر کوئی غیر مسلم پاک نہیں ہوتا، اس کو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک کلمے میں حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان پاک ہوتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں چونکہ عقائد کی بات کر رہا ہوں، موضوع کی طرف نہیں جا رہا۔ حضرت علامہ موجود ہیں، دو جید علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر ان کی ہوگی، ہم سب سنیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک میں 30 پاروں میں صرف 2 انبیاء کا ذکر ہے کہ جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی۔ ویسے تو کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ نبی کی شان ہے یہی ہے کہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور نبی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، امت کے لیے مانگتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا 2 انبیاء کا ذکر آتا ہے نبیوں کا کہ جنہوں نے بڑھاپے میں اولاد مانگی۔ اب تعمیر کعبہ کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس کے بعد پھر
दुआ मांगते हैं रब हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे रब हमें सालिह बेटा अता फरमा, यानी नेक बेटा अता फरमा। ये कौन मांग रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुआ कबूल हुई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हम आपको बेटा दे रहे हैं। वो बेटा जो है बुर्दबार दे रहे हैं, तहम्मुल मिजाज दे रहे हैं। नबी ने सालिहीन का जिक्र किया, नेक बेटा मांगा। अल्लाह ने फरमाया हम आपको बेटा दे रहे हैं, वो नेक भी होगा, बुर्दबार भी होगा, तहम्मुल मिजाज भी होगा, क्योंकि जो बुर्दबार होगा तभी तो वो छुरी के नीचे लेटेगा, कुर्बानी के लिए तैयार होगा। दुआ कबूल हो गई। दूसरे नबी जिन्होंने बुढ़ापे में औलाद मांगी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने किस अंदाज में दुआ मांगी? लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत ये मरियम पर तोहमत लगाते थे, तरह तरह की बातें करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की साली की बेटी थी हजरत मरियम, ये ज़हन में रहे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की साली की बेटी थी हजरत मरियम। लोग आए, ऐ ज़करिया आप अल्लाह के नबी हैं, ये आपकी रिश्तेदार है, ये जवान है, ऐसे फिरती है, आप इस पे कंट्रोल करें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद कर दिया, मुकफ्फल कर दिया, ताला लगा दिया कमरे के अंदर। आप फिर कस्बे माश के लिए चले गए। ये कस्बे माश भी अंबिया का तरीक़ाकार है। कोई इंसान खा वो नबूवत के दर्जे पर हो, माश के जरिए माश से सुबकदोश नहीं हुआ, दस्तबरदार नहीं हुआ, कस्बे माश के लिए जाना भी एक नेक काम है, इबादत है। आप चले गए, शाम को जब आए तो ताला खोला, उस कमरे में क्या देखते हैं कि तरह तरह के फल फ्रूट रखे हुए हैं जिनकी नजीर मिसाल दुनिया के फलों से मिलती नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि ताला भी मैंने लगाया, खोल भी मैं रहा हूं, और किसी के आने का कोई इम्कान भी यहां नजर नहीं आ रहा। तो फरमाया या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये जो देख रहा हूं ये कहां से आए हैं? तो हजरत मरियम फरमाती क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से आए हैं। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे, और हजरत माई मरियम जो थी, याद रखें, जहन में रखें, उलमा मौजूद हैं, औरत को कभी नबूवत अल्लाह ने अता नहीं की है। औरत मर्तबा कुतबियत पर फायज हो सकती है, मर्तबा अब्दालियत पर फायज हो सकती है, मर्तबा विलायत पर फायज हो सकती है, वलिया तो बन सकती है, कुतुब बन सकती है, अब्दाल बन सकती है। ये मरातिब ये अल्लाह ताला औरत को अता कर देता है, लेकिन नबूवत मनसब नबूवत नहीं देता, इसलिए कि मनसब नबूवत बहुत बड़ी सरदारी है, और ये सरदारी अल्लाह ने मर्द को अता की है, क्योंकि नायब बनाया है। नबूवत जो नबी होता है वो अल्लाह का नायब भी होता है, तो ये इतना बड़ा मर्तबा औरत को नहीं मिल सकता। अब जरा गौर करें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फल फ्रूट देखे, तो आपने फरमाया, सोचा दिल में कि अगर ये किरदार की सीरत और किरदार की गलत होती तो ये फल फ्रूट इस मुकफ्फल कमरे के अंदर इसको न मिलते। आपने फरमाया मरियम अल्लाह ने तो दिए हैं, मगर कैसे दिए हैं? हजरत माई मरियम ने फरमाया छत शक हो गई थी, ऊपर से कोई नूरानी एक शख्सियत आती थी, अल्लाह का फरिश्ता ये फ्रूट रख जाता था मेरे खुराक के। तो आपने सोचा कि जो औरत सीरत और किरदार की गलत हो उसके लिए कभी जन्नत से फल नहीं आया करते। अल्लाह के इनामात उस पर उतरते हैं कि जो नेक हो, नेकों पर अल्लाह की नेमतें और रहमतें उतरती हैं। अब मर्तबा मरियम का ज्यादा था या हजरत ज़करिया का? क्यों जी, मर्तबा किसका ज्यादा था? हजरत ज़करिया का, चूंकि मनसब नबूवत पर फायज थे और वो वलिया थी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त अल्लाह से दुआ मांगते
کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تب بھی ان کی دعا پوری ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے اسی مقام پہ اس کمرے میں کھڑے ہو کر جہاں اللہ کی ولیہ بیٹھی ہوئی تھی وہی کھڑے ہو کر فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاک بیٹا عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین محققین لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں نبی ویسے بھی دعا مانگتا تو دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن نبی ہو کر ولیہ کے مقام پر اولاد کی دعا مانگ کر قبول کرائی ہے، تو یہ نبی کو حضور اور آنے والی قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ میسج دینا تھا کہ لوگوں یاد رکھو جہاں اولیاء اللہ کے کاشانے ہوتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کے آشیانے ہوتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کے آستانے ہوتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کے ٹھکانے ہوتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کے نشانے ہوتے ہیں۔ یعنی ولی کے مقام پہ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ آج تو یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، وہاں شرک اور بدعت کیا بازار گرم ہے؟ ارے نبی سے پوچھو کہ منصب نبوت پر فائد ہوتے ہوئے، اتنے بڑے مقام پر فائد ہوتے ہوئے ولیہ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ ہمیں یہ ہمارے عقائد نظریات کو درست کر گئے کہ یاد رکھو کہ جن نیک بندوں پر اللہ کی عنایتیں، رحمتیں اور انعامات اترتے ہوں وہاں جا کر کھڑے ہو کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بزرگ ولی ہیں جو اس کے پیارے بندے ہیں ان کے آستانوں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو ہم عقیدت سے دعا مانگتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارے کام آتا ہے، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے اور عقائد و نظریات کو درست کریں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، تفصیل علماء بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب مکے کو احترام حاصل ہے کہ حضور کی آمد وہاں ہوئی اور اللہ کا مقدس گھر بیت اللہ وہاں ہے جو مرجع خلائق ہے۔ مکہ بھی احترام والا، مدینہ بھی احترام والا، مکہ بھی عزت والا، مدینہ بھی عزت والا، مکہ بھی حرمت والا، مدینہ بھی حرمت والا، مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، مکہ بھی احترام کے لائق، مدینہ بھی احترام کے لائق، مگر اس میں ترتیب اللہ نے یہ رکھی ہے کہ مکے میں میدان عرفات ہے، مدینے میں رحمتوں کی برسات ہے، مکے میں صفا اور مروہ ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں لبیک اللہم لبیک کی ندائیں ہیں، مدینے میں یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں ہیں۔ ارے مکے میں رب کی عنایت ہے، مدینے میں نبی کی شفاعت ہے، مکے میں جبل نور ہے، مدینے میں جبل احد ہے، مکے میں اما خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینے میں بی بی فاطمۃ الزہرا ہے، ارے مکے میں بیت اللہ ہے، مدینے میں خود رسول اللہ ہے۔ جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔